کی کرتے ہوئے سب انسپکٹر کے عہدے پر جا پہنچا تھا۔ ادھر اس کا دوست ادریس پہلی ہی نظر میں لائبہ پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر اس جیسے بد کردار انسان نے زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے گھر بسانے کا سوچا، مگر لائبہ بلاول کی محبت کی اسیر تھی۔ ادریس سے منگنی ہوتے ہی لائبہ اور بلاول گھر سے بھاگ گئے اور انہوں نے کورٹ میرج کر کے گولڈن ٹاؤن میں کرائے پر گھر حاصل کر لیا۔ ادریس نے بلاول کو گولڈن ٹاؤن میں دیکھ لیا تھا۔ جس گاڑی نے اس کی موٹر سائیکل کو سائیڈ ماری تھی وہ گاڑی ادریس خود چلا رہا تھا، مگر اس حادثے میں بلاول بچ نکلا۔ بلاول اور لائبہ میں جب ناراضگی ہوئی تو لائبہ روٹھ کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ تب ادریس نے دوبارہ سجاول صاحب کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اسے یاسر کی دوستی کی آڑ میسر تھی۔ لائبہ یاسر کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے میرپور گئی تو یہ بھی بہانے سے وہاں پہنچ گیا۔ واپسی پر اس نے یاسر کو بائی روڈ اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ بلاول نے جب یاسر کو فون کیا تو ادریس کے شاطر دماغ نے فوراً منصوبہ تیار کر لیا۔ دریا سندھ کے پل پر پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ رات کے کھانے میں اس نے خواب آور دوا شامل کر دی۔ یاسر کو بے ہوشی کی حالت میں دریا برد کرنے کے بعد اس نے بے ہوش لائبہ کو شوکت، ریاض اور اکمل کے حوالے کیا، جو لائبہ کو اس عمارت میں لے گئے اور قید کر دیا۔ اب انہیں ادریس کا انتظار تھا کہ اس کے آتے ہی وہ لائبہ سے اپنی ہوس کے جذبات کی تسکین کرتے۔ وہ چاروں شیطان مل بانٹ کر کھانے کے عادی تھے۔ ادھر ادریس نے یاسر کو دریا میں پھینکنے کے بعد اپنے ہی پسٹل سے اپنے دائیں بازو کے قریب نال رکھ کر فائر کیا اور خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چند لمحے دریا میں تیرنے کے دوران دو نوجوان دریا میں کودے اور اسے دریا سے نکال لیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بظاہر وہ بے ہوش تھا۔ پولیس کو اس کے دیے ہوئے بیان کے مطابق بلاول کو ملزم نامزد کرنا پڑا۔ یاسر کی لاش غوطہ خوروں کو دریا سے مل گئی، مگر لائبہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ ادھر بلاول جمیل کی حراست سے بھاگا اور اپنے دیکھے ہوئے خواب کے مطابق لودھی ہاؤس جا پہنچا۔ لودھی ہاؤس میں چھپ کر داخل ہوتے اسے شوکت نے دیکھ لیا تھا۔ شوکت جو کہ گولڈن ٹاؤن کا ہی رہائشی تھا، اس وقت چھت پر موجود تھا۔ جب اس کی نظر لودھی ہاؤس میں جاتے بلاول پر پڑی، اس نے ریاض کو فون کیا اور وہ دونوں اس کے پیچھے لودھی ہاؤس میں جا پہنچے۔ جمیل کو بلاول اپنا خواب سنا چکا تھا۔ جمیل نے سوچا ہو سکتا ہے لائبہ کی تلاش میں بلاول لودھی ہاؤس جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ریاض نے جمیل پر گولی چلائی تو پولیس پارٹی کو فائر کرنا پڑا۔ یوں ریاض جہنم رسید ہو گیا۔ لان سے رخسانہ کے علاوہ 3 دوسری لڑکیوں کی لاشیں بھی ملی، اور شوکت سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہ اس عمارت میں جا پہنچے جہاں لائبہ قید تھی۔ ادریس اور اکمل ریاض اور شوکت کے منتظر تھے کہ اس کے آتے ہی لائبہ کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ریاض عالم بالا اور شوکت لاک اپ میں پہنچ چکا ہے۔ پولیس کے ریڈ میں اکمل مارا گیا اور ادریس گرفتار کر لیا گیا۔ یوں لائبہ صحیح سلامت بلاول کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سب بلاول کے دیکھے جانے والے خوابوں کا کمال تھا۔ اگر وہ خواب میں لودھی ہاؤس نہ دیکھتا تو وہاں نہ جاتا۔ جمیل نے اسے تفصیل سے واقعات سے آگاہ کیا۔ بلاول کہنے لگا، حیرت کی بات یہ ہے کہ حادثے کے بعد سے مجھے خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں، اور پھر میرا ہر خواب سچا بھی ثابت ہوتا ہے۔
नर्स को ट्रैफिक हादसे में हलाक होते हुए देखा। दूसरे रोज ऐसा ही हुआ। फिर ख्वाब में देखा कि मेरी कोलीग किचन में आग लगने से हलाक हो जाती है। उसके साथ ऐसा ही हुआ। मैंने फिर ख्वाब में लाइबा को नाराज होते हुए देखा। तब भी ख्वाब पूरा है, मगर फिर मैंने ख्वाब में देखा कि इदरीस और उसके साथी लाइबा को कत्ल करके लोधी हाउस में लाश दफन करते हैं। मगर यहाँ मेरा ख्वाब गलत निकला और लोधी हाउस से रुखसाना और 3 दूसरी लड़कियों की लाशें मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? बिलावल ने उलझते हुए लहजे में कहा। जमील ने उसके शाने पर हाथ रखकर खुद से करीब किया। बिलावल, ये भी तो देखो, उसी ख्वाब की वजह से तुम लोधी हाउस पहुंचे। रियाज मारा गया, शौकत गिरफ्तार हुआ, लाशें बरामद हुई और सबसे बड़ी बात, लाइबा तुम्हें सही सलामत मिल गई। और ये उस ख्वाब की वजह से ही हुआ है ना? और रहा ये सवाल कि ये ख्वाब तुम हादसे के बाद से क्यों देख रहे हो? तुम्हारा आखिरी ख्वाब लाइबा के सिलसिले में सच्चा क्यों नहीं था? तो उन सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं। हाँ, अगर किसी रोज तुम ये राज जान लो तो मुझे भी जरूर बताना कि मैं खुद हैरान हूं, सिर्फ तुम्हें ही ये ख्वाब क्यों दिखाई देते थे। बिलावल लाइबा के साथ अपने घर जा पहुंचा। उसके घर वालों ने लाइबा का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वो दोनों लव मैरिज करते ही मसाइल का शिकार हो चुके थे। वो हनीमून पर भी ना जा सके। उन्हें हनीमून पर पहुंचने की तजवीज़ के साथ साथ हनीमून के अखराजात भी सजावल साहब ने ही अदा किए थे। उन्होंने मरी कागान झील, सैफुल मुलूक, सवात और दीगर खूबसूरत और पुरफिजा मुकामात पर हनीमून मनाया। वो उस रोज हनीमून से वापस लौटकर घर पहुंचे ही थे कि बिलावल के मोबाइल फोन पर उसके दोस्त ASI जमील की कॉल आई। उसने खैर खैरियत पूछने के बाद जो खबर सुनाई वो खासी सनसनीखेज थी। शौकत और इदरीस को पिछले रोज पुलिस मोबाइल में कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था कि एक तरफ से आने वाली तेज रफ्तार ट्रॉलर पुलिस मोबाइल से टकरा गया। उस खौफनाक तसादुफ में शौकत और इदरीस जाँ बहक हो गए, जबकि मोबाइल में मौजूद तीनों पुलिस एहलकार सिर्फ जख्मी हुए। गोया वो दोनों शैतान भी अपने अंजाम को पहुंच गए।